ملے گی تو کسی کی نگاہ سے ملے گی، یہ ملے گی تو حضرت ہاں یہ راستہ اس طرح نہیں طے ہوتا حضرت، ہاں یہ بڑا باریک راستہ ہے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بھی اللہ اللہ کرتے ایک وقت آ ہی گیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے۔ فرماتے ہیں آپ خاموش رہے، کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے، کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے، کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا، اور خیال کیا آیا؟ اے ابو بکر تو بخیل ہے۔ کہتے ہیں خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے۔ اب فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ہے نہیں آیا، کچھ تو ہے جو خیال آئے۔ اللہ خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کیا میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا میں اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں گا۔ اب فرماتے میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اب فرماتے تھوڑی دیر بعد ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا۔ میں نے کہا بھائی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گیا۔ اب فرماتے میں نے 50 سونے کے سکے لیے اور میں کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ فرماتے آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اپنا خط بنوا رہے ہیں۔ کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے، حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے وہ 50 سونے کے سکے حضرت کو پیش کیے۔ یہ طریقت ہے حضرت، یہ راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا۔ کہتے میں نے پیش کیے۔ کہتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ذکر الہی کر رہے تھے۔ کہتے آپ نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، آپ نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، حضرت اس کو 50 سونے کے سکے دے رہے ہیں۔ لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں۔ کہتے میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، آپ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو۔ تو فرماتے آگے سے شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تو نہیں کیا تو بخیل ہے، تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی، اور وصل کے معاملے ابھی بڑی دور ہیں حضرت۔ ہاں جی یہ رانی بغیر شیخ کے طے ہوتا حضرت، یہاں بڑے بڑے آئے لیکن حضرت جی جس کو شیخ کامل ہوئے سر آیا حضرت تو پھر تو کمال ہی ہوا نا، پھر کو بابا فرید بنا، کو نظام الدین اولیاء بنا، کو شاہ سلیمان بنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کلپ آپ نے سنا، یہ کیسے پتہ چلا کہ تو بخیل ہے، یا پھر دوسری بات یہ کہ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے ہاتھوں میں اتنے سونے کے سکے ہیں، اور جب اس نے دینے سے انکار کر دیا اور یہ سوال کیا کہ اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے اور آپ اس کو 50 سونے کے سکے دے رہے ہو، یہ جب پتہ کیسے چلا؟ تو یہی اسی کا نام علم غیب ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ آپ سورۃ الحشر دیکھیں، فرمایا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ صرف اللہ کے پاس ہے علم غیب، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ ہود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمام پیغمبروں کے قصے سنائے، حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، مختلف قصے سنا کر فرمایا کہ اے نبی آپ کے پاس یہ غیب کی خبریں نہیں تھی، اگر ہم آپ کو نہ بتاتے تو آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو نبی کو بھی علم غیب نہیں دیا گیا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا، اور پھر ڈاکٹر مصباحی صاحب تو سبحان اللہ میں کیا بات کروں، ان کے بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں اس سے زیادہ سبحان اللہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا تھا۔ تو کہتا ہے پھر ایویں تو نہیں میں کیا بخیل ہے تو، ایویں تو نہیں میں کیا تو بخیل ہے۔ تو میرے بھائی یہ علم غیب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر علم غیب کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ یہ سب بکواس ہے۔ یہ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ پر بھی الزام ہے، یہ اسی طرح ہیں جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر یہ الزام در الزام کی بارش کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے اپنی روزی روٹی کے لیے شیخ جنید بغدادی کو ڈھونڈ لیا، اب اس پر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ من ذالک اسے علم غیب آتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں واضح نفی ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ الی آخری آیت، فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کل کس کے ساتھ کیا ہوگا، کس نے کہاں مرنا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ۔ تو اور ماؤں کی رحموں میں کیا ہے،
یہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں ان 5 چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ تو پھر اپنی طرف سے جو ہے وہ بناتے رہتے ہیں، ان کی ڈرامے بازی ہے، یہ جو ہے ایک کہانی سوچتے ہیں اور پھر لوگوں کو جو ہے اس پر سسپینس یا پھر لوگوں کو اس کو اوریجنل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بار اللہ تعالیٰ ایسی کہانیاں گھڑنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔